This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ماہ سفر ہے، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد ایک طویل سفر آپ نے طے کیا، جس میں ماہ سفر بھی آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت نمبر 25 تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ان سے فرما دو کہ میں جو تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہا ہوں اور اس کی راہ میں جتنی تکلیفیں، جتنے مصائب برداشت کر رہا ہوں، اس پر میں آپ سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے قرابت دار ہیں تم ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، مودت اختیار کرو، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، علی مرتضیٰ ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے حسنین کریمین ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ گے، ان کا احترام کرو گے، تعظیم بجا لاؤ گے، تو اس سے مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جتنی تکالیف برداشت کی ہیں، میں اس پر کسی سیم و زر کا طلبگار نہیں ہوں، زر و جواہرات کا طلبگار نہیں ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ بس اتنا کرو کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان کا احترام کرو۔ اور صحابہ کو جب پتہ چلا کہ سیدنا عبداللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیا، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لیا، حضرت امام حسن کا نام لیا، اور حضرت امام حسین کا نام لیا،
تو تفسیر در منصور میں اور شرح زرقانی میں ائمہ حضرات نے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے دونوں شہزادے جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو ان کو ایذا دے گا وہ مجھے ایذا دے گا۔ سیدنا علی کے بارے میں فرمایا کہ سیدنا علی کا دیکھنا عبادت، ان کا ذکر عبادت، ان کی محبت عبادت، جو انہیں ایذا دے گا مجھے دے گا، جو ان کو برا بھلا کہے گا وہ مجھے برا بھلا کہے گا، اور جو وہ مجھے برا بھلا کہے گا وہ اللہ رب العزت کو برا بھلا کہے گا۔ تو قرآن مجید کی سورہ احزاب میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، قرآن مجید میں یہ سورت جو نازل ہوئی تو یہ وضاحت کرتی ہے کہ اگر کوئی سیدنا علی کو ایذا دے گا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایذا دے گا اور حسنین کریمین کو ایذا دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ناظرین محترم، آپ نے احادیث سنی، کتب احادیث میں یقیناً پڑھا کہ جب حسنین کریمین چھوٹے تھے اور ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے اور دونوں شہزادے گرتے پڑتے آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں، میرے کریم آقا نے جب ان دونوں شہزادوں کو گرتے ہوئے دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، خطبہ وہیں روکا، ممبر سے اترے اور دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تھوڑا سا گرنا بھی برداشت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے میرے حبیب ان سے فرما دو کہ آؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر لعنت بھیجیں، لعنت ڈالیں۔ تو جب یہ آیت اتری تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان، یہ دونوں جو ہیں یہ حج کے موقع پر اکٹھے تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تم علی پر لعن کیوں نہیں کرتے؟
تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ 3 وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ جب فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جب یہ آیت مباہلہ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کن کو اپنے ساتھ لیا تھا؟ تو یہ دونوں شہزادے حسنین کریمین تھے، سیدنا علی تھے اور سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ جب ایسی بات ہو تو میں کیسے ان کو برا بھلا کہہ سکتا ہوں؟ تو معلوم ہوا کہ اس وقت انہی جو پاکیزہ ہستیاں ہیں انہی کو اپنے ساتھ لیا تھا، اور جب نجران کے عیسائیوں نے ان شہزادوں کی جبینوں میں چمکتا نور دیکھا تو ان کا جو بڑا پادری ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہاں سے واپس ہٹ جاؤ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا نے دعا کر دی اور ان پاکیزہ ہستیوں نے آمین کہہ دی تو پھر قیامت تک عیسائیوں کا وجود جو ہے نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ تو ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ آیت بھی اتاری، اور اس کے بعد اس میں ایک اہم نقطہ یہ آتا ہے کہ بعض حضرات جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صاحبزادیاں بھی تو تھیں، آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ ناظرین محترم، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آیت جب اتری اور یہ مباہلہ ہوا تو 10 ہجری تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ حیات تھیں، باقی تمام تینوں صاحبزادیاں جو ہیں وہ وصال فرما چکی تھیں۔ تو اس لیے یہ امام بغوی نے تفسیر بغوی کی جلد 1 صفحہ نمبر 310 پر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کی باقی صاحبزادیاں جو ہیں وہ وصال فرما چکی تھیں۔ ناظرین محترم، اگلی آیت آتی ہے قرآن مجید میں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حسنین کریمین دونوں بیمار ہو گئے، سیدنا علی اور سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دونوں نے یہ منت مانی کہ اگر ہمارے شہزادے، ہمارے صاحبزادے ٹھیک ہو جائیں، درست ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے دونوں شہزادوں کو صحت عطا فرما دی، تو منت پوری کرنے کے لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدتنا فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اور بچوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ پہلے دن جب روزہ رکھا تو ایک یتیم نے آ کر آواز دی کہ بھوکا ہوں، مجھے کچھ دو۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے سیدنا علی سے فرمایا کہ جو موجود ہے اٹھا کر اس کو دے دو، اللہ ہمیں صبر دے گا، ہم کل جو ہے وہ کھا لیں گے۔ روزہ رکھ لیا۔ ویسے ہی دوسرا دن آیا تو ایک مسکین نے آ کر دستک دی۔ سیدتنا فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ اس کو خالی ہاتھ نہ موڑو، جو کچھ موجود ہے کھانا پکا ہوا ہے اٹھا کر اس کو دے دو۔ روزہ رکھ لیا۔
تیسرا دن پھر آ گیا، پھر ایسا ہوا کہ ایک اسیر نے، قیدی نے آ کر دستک دی اور آپ نے فرمایا کہ ان کو دے دو۔ روزہ رکھ لیا، ذوف طاری ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا گھر آنا ہوا، تو اتنی دیر میں حضرت جبریل تشریف لائے اس آیت کے ساتھ جو سورہ دہر کی 7 تا 22 آیات نازل ہوئیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کیا شان ہے اس گھرانے کی، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس ایک پل تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ اس گھرانے کی کیا شان ہے کہ اللہ رب العزت نے، اور پھر ان کے جود و سخا کا بھی کیا عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے 7 تا 22 آیات جو ہیں قرآن مجید کی، ان کی شان میں اتاری ملکۃ الدہر، ملکہ دہر جو ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں، کہ جنہوں نے فرمایا کہ جو کچھ موجود ہے اٹھا کر دے دو، یہ اس در سے خالی ہاتھ نہ جائیں۔ اور یہ در ایسا در ہے کہ جن کے در سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اے میرے حبیب میں عن قریب تمہیں اتنا عطا فرماؤں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو اس رضا میں سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ یہ بھی شامل ہے کہ اہل بیت کا کوئی فرد جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو بے شمار آیات ایسی ہیں جو سیدنا علی اور اس گھرانے کی شان میں نازل ہوئیں۔ تو یہ جو تمہیدی کلمات میں آیات قرآنی تلاوت کی گئیں اور ان کا مفہوم بیان کیا گیا، تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان شہزادوں سے کتنا پیار تھا، کتنا چاہتے تھے۔ امام حسن کو جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے تمتما اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار جو ہیں وہ تانے دیتے تھے کہ آپ کا پہلا بیٹا جو ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، دوسرا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، ان کے ذکر کی بات نہ کرو، معاذ اللہ ان کی بات چھوڑو، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، ان کے بعد ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو حسن کی شکل میں بیٹا عطا فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری اولاد جو ہے سیدنا علی کی صلب سے جاری ہوگی، میرا نسب جو ہے سیداتنا فاطمہ الزہرا جو ہیں ان کی اولاد جو ہے وہ میری اولاد ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جو ہے وہ
شکم فاطمہ تو زہرا سے جاری ہوا، اور یہ ایسا پاک نسب ہے کہ تا قیامت یہی رہے گا، تمام نسب مٹ جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، روز محشر بھی یہی کام آئیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہاں بات یہ کرنا مقصود ہے کہ آپ کے ایک بیٹے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، حضرت امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سید ہے، یہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ انہوں نے اپنی حکومت جو ہے اس سے دستبردار ہو کر ایک آنے والی نسلوں کو صلح کا پیغام دیا، اور اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے وہ 30 برس تھی، اور 30 برس ٹھیک اگر حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے 6 ماہ جو ہے وہ شامل کیے جائیں تو چاروں خلفاء کے عرصہ کو ملا کر 6 ماہ یہ ملا دیے جائیں تو ٹھیک 30 برس آپ کی حکومت کے پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ملوکیت ہے، اس میں حکمت تھی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے 6 ماہ کے بعد اس کو چھوڑنا تھا، کیونکہ ملوکیت آپ کو زیبا نہیں تھی۔ اب یہی بات سوال کرتے ہیں، یہ نواسب جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں معاذ اللہ سیدنا امام حسین علیہ السلام، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ ہوا اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیہ تطہیر نازل ہوئی تو ان کو اپنی ردا میں، اپنی اس شال میں چھپا کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا اللہم اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے، عناد رکھے، دشمنی رکھے، اے میرے اللہ تو بھی ان سے دشمنی رکھ۔ تو ان کو اپنی ردا میں چھپایا، اپنی شال میں، اپنی کملی میں چھپا کر فرمایا کہ اے میرے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب جن سے میرے آقا مقصود کائنات، فخر موجودات، جن کے لیے ارض و سما پیدا کیے گئے، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اب وہ سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اپنے شہزادوں سے کرتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، یہاں ایک اور بات جو پڑھنے کو ملتی ہے احادیث میں، 4 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو جبریل تشریف لاتے ہیں، اور جبریل آ کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا بیٹا جو پیدا ہو چکا ہے اس کو تمہاری امت جو ہے یہ شہید کر دے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ملال آ جاتا ہے، اور یہ واحد ہیں جن کی ولادت کے ساتھ شہادت کی خبر بھی دے دی گئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین ام سلمہ کو فرمایا کہ مجھے
اس جگہ کی، اس مقتل کی مٹی بھی لا کر دکھا دی گئی ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی جو ہے ام سلمہ کو دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ رکھ لو، جب یہ سرخ ہو جائے گی تو جان لینا کہ میرا بیٹا حسین جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ ناظرین محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت علی نے جب صفین کو جا رہے تھے اور ارض کربلا سے گزر ہوا تو وہاں رک گئے اور لکیریں کھینچ کر فرمایا کہ میرا بیٹا حسین جو ہے وہ یہاں شہید ہوگا۔ اب ناظرین محترم، آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کلمہ گو اور وہ یہ کہیں کہ حسین ابن علی جو ہیں وہ جاہ و حشمت کے لیے، اقتدار کے لیے، طلب امارت کے لیے انہوں نے مدینہ چھوڑا، تو اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، بعض نے لکھا بھی ہے، لیکن جو محققین، مورخین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے احادیث سے ثابت کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ خلافت جو ہے علی منہاج النبوہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، جب ان کے علم میں تھا کہ 30 برس خلافت ہوگی اور 30 برس امام حسن علیہ السلام پر پورے ہو چکے ہیں، تو وہ کیوں کر طلب امارت کے لیے نکلتے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے مکہ مدینہ شریف کیوں چھوڑا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے علم میں آ چکا تھا کہ یزید جو ہے اب تخت خلافت پر بیٹھ چکا ہے۔ 50 ہجری سے یہ مہم شروع ہو چکی تھی۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ اہل السنہ والجماعہ کے متبحر عالم، اور جن کے بارے میں سب اہل السنہ والجماعہ ممبروں پر بیٹھ کر اپنی تقاریر میں ان کو یہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ 70 بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور اس میں شک نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا سے چل بسے تو یزید کی جانشینی کا ذکر جو ہے اسی عرصے سے شروع ہو چکا تھا، اور اس پر انہوں نے تفصیلاً لکھا ہے، تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، آخری صفحات اس کے بھر دیے ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کاش اگر حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نہ بناتے تو قیامت تک مسلمانوں میں شورائی نظام جو ہے وہ موجود رہتا، قائم رہتا۔ اگر شورائی نظام کی بساط لپیٹی تو وہ معاویہ بن ابی سفیان نے لپیٹی۔ اب 60 ہجری تک حضرت معاویہ حیات رہے، انہوں نے بیعت تو لے لی، بیعت خلافت
بیعت امارت جو ہے وہ تو اپنے بیٹے کی لے لی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر علیہم السلام جو ہیں رضی اللہ عنہم جو ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی، اور حضرت معاویہ نے بھی ان پر زور نہیں دیا۔ لیکن جب 60 ہجری میں وہ وفات فرما جاتے ہیں تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ حکم جاری کرتے ہیں، مدینہ کے گورنر کو کہتے ہیں کہ ان سب سے بیعت لو، جو بیعت نہ کرے ان کی گردن مار دو۔ اب اس وقت ولید بن عتبہ بن ابی سفیان جو ہے وہ مدینہ کے گورنر ہوتے ہیں، وہ ذرا نرمی سے کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی مروان بن حکم کو یزید جو ہے وہ گورنر بنا دیتا ہے، اور حکم جاری کرتا ہے کہ ان سب سے بیعت لے کر میرے پاس بھیجو، اگر یہ بیعت نہ کریں تو پھر ان کے سر بھیجو۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر اور کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس انہوں نے بیعت کر لی، لیکن عبداللہ بن زبیر بھی مکہ چلے آئے، اور اس وقت تک عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں وہ وصال فرما چکے تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی بیعت نہ کی۔ آپ بھی مکہ آ گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا، تو انہوں نے فرمایا کہ یزید نے 40 کمانڈو، ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں بھی لکھا ہے، اسد الغابہ میں بھی لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، یہ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے گرفتاری کے لیے ان کو بھیج دیا کہ اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر میرے پاس بھیجو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ آپ اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب مکہ چلے گئے تو مکہ میں خفیہ کمانڈوز جو ہیں یزید نے وہاں بھیج دیے۔ پھر آپ سے کہا گیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ مکہ نہ چھوڑیں اور کوفہ نہ جائیں، کیونکہ کوفہ والے جو ہیں ان میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنتا آیا ہوں کہ یہاں جو ہے ایک مینڈھا ہوگا، مینڈھے کی طرح ذبح کیا جائے گا، اور جس سے بیت اللہ کی حرمت پامال ہوگی، میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا اور وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہاں بعض مورخین نے جن سے نواسب نے ایک توجیہ پیش کی ہے کہ خروج کیا امام حسین علیہ السلام نے۔ بھئی جب مکہ سے مدینہ سے چلے، اگر آپ نے یزید سے لڑائی کرنا ہوتی یا خروج کرنا ہوتا یا بغاوت کرنا ہوتی یا جہاد کا اعلان کرنا ہوتا تو صحابہ سے آپ برملا کہتے بھئی میں ان کے خلاف جہاد کرنے جا رہا ہوں، کون کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ تو وہ کون تھا جو آپ کے ساتھ نہ ہوتا؟ لیکن قطعاً آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ کیا اگر یزید کے مقابلے میں امام حسین جاتے تو محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ مدینہ میں رہ جاتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔
آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہاں اتنا ضرور تھا کہ آپ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس بنا پر کہ یزید فاسق فاجر تھا، یزید آپ کی نظر میں شراب کا مرتکب ہوتا تھا، زنا کا ارتکاب کرتا تھا، تارک صلاۃ تھا۔ جب مدینہ کا وفد گیا جس میں بڑی بڑی ہستیاں شامل تھیں، اور انہوں نے جا کر اس کے کرتوت دیکھے تو واپس آ کر انہوں نے بیعت توڑ ڈالی، اور لوگوں نے کہا کہ آپ نے بیعت توڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خدشہ تھا، اگر ہم اس کی بیعت نہ توڑتے تو اللہ رب العزت آسمان سے ہم پر پتھر برساتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس بنا پر آپ کی بیعت نہیں کی۔ اب ایک اور شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جب کربلا میں پہنچ گئے، آپ کا مکالمہ ہوا، اور پھر جب لڑائی کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، مجھے یا تو واپس جانے دو، یا کسی ایسے شہر کی سرحد پہ جانے دو جہاں میں جہاد کر سکوں، یا مجھے میرے کزن کی جانب جانے دو تاکہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی بیعت کر لوں۔ معاذ اللہ، اگر بیعت کرنا ہوتی تو پہلے ہی کر لیتے، لیکن آپ نے بیعت نہیں کی۔ اور حضرت سلطان باہو نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، سچا عشق حسین دا باہو، سر ڈیوے راز نہ بھنے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نانا جان نے مجھے خواب میں یہ فرمایا ہے، اور میں نے ہر صورت کربلا میں جانا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور کربلا کی جانب بڑھ گئے۔ اب ناظرین محترم، آپ کی شہادت ہو جاتی ہے وہاں، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں بھی ناسبی جو ہیں سوال کرتے ہیں۔ فیوز قاسمیہ میں مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ نے ان کے حالات، یزید کے حالات لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ ناسبیوں کا سردار جو ہے وہ یزید ہے، اور ناسبیوں کا سردار یزید جب ابن زیاد کو مسلط کرتا ہے، کوفہ کا گورنر بناتا ہے اور حکم دیتا ہے، اور یہ بات ابن کثیر نے بھی لکھی ہے البدایہ والنہایہ، اور ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں لکھی ہے، ابن خلدون نے لکھی ہے، جن کو یہ سب مانتے ہیں، اور مروج الذہب میں مسعودی نے لکھی ہے، تاریخ طبری میں لکھی ہوئی ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے تہذیب التہذیب میں، اور انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ قتل حسین کا حکم یزید نے دیا تھا۔ اور باقی رہا مسئلہ عمر بن سعد کا، تو چونکہ وہ یزیدی لشکر کا سالار تھا اور موقع پر شہید کرنے والا جو ہے وہ وہی ہے، لیکن حکم جو تھا وہ یزید کا تھا۔ اب ابن زیاد کو جب یہ کہا گیا کہ بیت اللہ شریف پر حملہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ اس منحوس کے میں دونوں ایسے احکام نہیں مانتا، پہلے میں ایک مان چکا ہوں، اب بیت اللہ کی حرمت کو پامال میں نہیں کرتا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پھر ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو کلیئر کٹ حکم یہ تھا کہ یا ان کو مار دو یا پھر تم خود مارے جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کو قتل نہ کرتا تو پھر میرا سر قلم ہونا
ضروری تھا۔ تو اب ناظرین محترم، یہاں بھی بڑی تلخ باتیں ہیں۔ یہاں جو ہے آدمی کی روح کانپ جاتی ہے۔ اب یہاں یہ مورخین جو ہیں، جو ہمدردی رکھتے ہیں امویوں کے ساتھ، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ جب وفات پائی انہوں نے تو وصیت کی کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص بھی ہے، ان کی چادر مبارک بھی ہے، آپ کے منہ مبارک بھی ہیں، آپ کے تراشے ہوئے ناخن بھی آپ نے مجھے عطا فرمائے تھے، تو مجھے کفنانا اس چادر میں، قمیص مجھے پہنا دینا، اور وہ جو منہ مبارک جو ہیں وہ میری آنکھوں اور منہ میں رکھ دینا، تاکہ اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے میری آخرت بھلی کر دے۔ ناظرین محترم، وہ تو آپ کے منہ مبارک ہیں، بڑے تمطراق سے، بڑے مثالیں لگا کر لکھتے ہیں کہ کیا عشق رسول تھا، لیکن جب ان کے بیٹے، اس بدبخت بیٹے نے آپ کے لختے جگر کو شہید کر دیا، اور پھر صرف یہاں تک اکتفا نہیں کیا، پھر ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، ادھر آپ کے تراشے ہوئے ناخن جو ہیں ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ جب یہ تذکرہ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، یہ افتراء ہے، یہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں گئے ہی نہیں۔ اور ایک اور جو ہے، ایک بدبخت، وہ سوشل میڈیا پر آ کر ہر وقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہ آپ کا سر کٹا ہے اور نہ ہی آپ کو ابن یزید کے دربار میں بھیجا گیا ہے، بلکہ آپ کو براہ راست یزید کے دربار میں بھیجا گیا ہے، ابن زیاد کے دربار میں گیا ہی نہیں۔ سنن ترمذی میں حضرت امام مالک کی، جو آپ کے کیا انس بن مالک، حضرت انس بن مالک کی وہ روایت موجود ہے کہ جس میں ابن زیاد بدبخت نے آپ کو چھڑیاں ماریں، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بدبخت، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ اور وہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، سٹھیا نہ گیا ہوتا معاذ اللہ، تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ اب یہ سنن ترمذی میں موجود ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، اور کئی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب ایک بدبخت جو ہے وہ کہے جا رہا ہے، بار بار کہے جا رہا ہے، روزانہ آ کر کہے جا رہا ہے کہ نہ سر کٹا ہے اور نہ ہی ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ گیا ہے، بلکہ قافلہ جو ہے وہ براہ راست یزید کے دربار میں گیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی تلخ بات ہے اور دل کو کاٹ دینے والی بات ہے، روح کانپ جاتی ہے کہ وہ لختے جگر ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی دونوں انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں، اپنے پاؤں مبارک پر ان کے دونوں پاؤں ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اے ننھے شہزادے، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں آپ کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ ان کا منہ آگے کر کے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین محترم، کیا پیار ہے، کیا محبت ہے۔ دھوپ تیز ہو جائے، دھوپ میں شہزادے بیٹھے ہوئے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اے علی، میرے بیٹوں کو دھوپ میں نہ بٹھایا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور
ایسے شہزادوں کو بغیر پانی بھوکا پیاسا ارض کربلا کے ریگزار میں تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا جائے اور پھر ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، پھر خاندان نبوت کی خواتین کو جن کو کبھی سورج نہ دیکھے وہ شرمائے اور اس شہر میں پھرایا جائے جہاں ان کے باپ نے حکومت کی ہو، تو ناظرین محترم کتنی دکھ کی بات ہے۔ اور پھر یہ منہ بھر بھر کر کہیں کہ جی وہ تو ساری غلط باتیں ہیں، ابن زیاد کے دربار میں گئے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ خاندان نبوت ہے، اور پھر بار بار دلائل کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ اب تو میں تیار ہوں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ امام حسین علیہ السلام نے وضع ید اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، محدثین نے اس پر بھی لکھا ہے، ابن کثیر نے دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اور جب یہ بدبخت اس کے دربار میں، یہ ابن کثیر نے 8ویں جلد میں لکھا ہے، 191 صفحہ پر بھی موجود ہے، اور مترجم میں 1048 صفحہ پر موجود ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک سانپ آیا اور سب نے دیکھا، اور یہ سنن ترمذی میں موجود ہے یہ حدیث، سب نے دیکھا اور کہا کہ وہ دیکھو سانپ آ رہا ہے، وہ دیکھو سانپ آ رہا ہے۔ وہ سانپ آیا اور ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور اس کے منہ سے نکل گیا، اور اس بدبخت نے سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی بڑی غلیظ گفتگو کی۔ اللہ رب العزت یہ نواسب جو ہیں اللہ ان کو برباد کرے، اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور اللہ رب العزت کے فرمودات یہی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو آیا کہ ان اللہ و ملائکتہ، سورہ احزاب میں، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو امر کے صیغے کے ساتھ سلام آیا ہے، اب اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس نے اپنی تفسیر میں، امام فخر الدین رازی نے، امام سیوطی علیہ الرحمہ نے جلالین میں اور تفسیر در منصور میں، اور امام آلوسی نے روح المعانی میں، روح البیان میں، ان سب میں اس کی جو وضاحت امام بغوی نے بھی کی ہے، جو وضاحت آئی ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ کیا یہ درود ابراہیمی؟ آپ نے فرمایا ہاں درود ابراہیمی پڑھو، لیکن مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو۔ یا رسول اللہ وہ کٹا ہوا درود کون سا؟ اللہم صلی علی محمد، یہاں تک بس نہ کرو، بلکہ وعلی آل محمد، اگر میری آل پر درود نہیں بھیجو گے تو وہ کٹا ہوا درود ہوگا۔ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے، اور آپ یزید کی وکالت کرتے جائیں، یزید کی وکالت کرتے جائیں، اور امام حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر بیٹھتے ہیں، آپ
ان کے منہ میں منہ ڈالتے ہیں، آپ ان کے لب چومتے ہیں، آپ ان کو سونگھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ ریحانۃ النبی ہیں۔ اب ان کے بارے میں ان کے ساتھ بغض رکھنا، یہ یوں سمجھو کہ یہ جہنم کا تمہارے لیے بلاوا ہے۔ اللہ رب العزت آل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے کہ یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو، اور ان کی محبت میں جو مرا وہ فلاح پا گیا، وہ شہید مرا۔ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مات شہیدا۔ نزہۃ المجالس میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی، کیونکہ اللہ نے یہی فرمایا، اے حبیب فرما دو قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کم از کم اتنا تو کرو کہ میری آل کے ساتھ محبت کرو، اور یہی تمہارے کام آئے گی۔ تمہیں میں نے قرآن دیا اور اپنے پیچھے میں نے اپنی آل چھوڑی، ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ ناظرین محترم، ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.